محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقطع رحما وإن قطعتك صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا. مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر یہ بلند آواز سے دی تو ایک دفعہ آہستہ صلوات پڑھ کر بتا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم، ہماری گفتگو گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ بعض گناہ صغیرہ ہیں اور بعض گناہ کبیرہ ہیں، یعنی جنہیں ہم اردو زبان میں کہتے ہیں چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ. تو آپ کی خدمت میں پہلے ہی بیان کر دیا تھا تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ آئے. ہر ایک یہ سوچ سکتا ہے کہ نافرمانی تو نافرمانی ہے، حرام کام تو حرام کام ہے، معصیت تو معصیت ہے، پروردگار عالم کی ناراضگی تو ناراضگی ہے. پھر یہ اصطلاح کیوں بنائی گئی کہ کچھ گناہ چھوٹے گناہ ہیں، کچھ گناہ بڑے گناہ ہیں؟ یہ فرق کیوں رکھا گیا؟ تو سامعین محترم، اس کا جواب یہ تھا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے گناہ وہ گناہ ہیں کہ جن پر جہنم نہیں ہے، یعنی مختلف عذاب میں انسان گرفتار ہو سکتا ہے قبر میں اسے وحشت کا سامنا ہو سکتا ہے برزخ میں اس سے سختی سے کام لیا جائے، لیکن بہرحال چونکہ صغیرہ گناہ تھا، چونکہ چھوٹا گناہ تھا، جہنم میں تو نہیں جائے گا. لیکن اگر بالفرض کوئی گناہ کبیرہ میں سے کسی گناہ کو انجام دے دیتا ہے، بڑے گناہ میں سے کسی گناہ کو انجام دیتا ہے، اور بالفرض اگر انجام دیا تو توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چل بسا، اور اس نے توبہ نہیں کی، اپنے گناہ پر نادم نہیں تھا، شرمندہ نہیں تھا، استغفار نہیں کیا، پروردگار عالم سے معافی نہیں مانگی اور دنیا سے چل بسا، تو اب جہنم اس کی کنفرم ہے، سوائے یہ کہ دو صورتیں ہوں. یا تو پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہو جائے، اللہ اپنا فضل اس پر کر دے، کسی اور نیکی کی وجہ سے اس پر رحمت ہو جائے پروردگار عالم کی، ایک چیز. یا دوسری چیز یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام شفاعت کر دے، اہل بیت علیہ السلام اس کی سفارش کر دیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو یہ جہنم سے بچ سکتا ہے. لیکن اگر بالفرض نہ اللہ کا فضل ملا، نہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ملی، اور یہ توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا اور اس گناہ کبیرہ کی معافی نہیں مانگی، تو پھر جہنم کنفرم ہے. اس کا جہنم میں جانے سے اب کوئی نہیں روک سکتا اسے، اب یہ جہنم میں جا کر رہے گا. ٹھیک ہے، تو گناہ کبیرہ وہ گناہ کہ جس پر پروردگار عالم کی طرف سے جہنم کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں روایتیں بیان ہو رہی ہیں، مذمت میں آیات یا روایت کا بیان ہو رہا ہے، تو مقصد فقط اور فقط اتنا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان گناہ کبیرہ سے بچا لے، کیونکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں وعدہ کر چکا ہے اور ضمانت دے چکا ہے کہ اگر اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لیا تو گناہ صغیرہ سے میں خود درگزر کر لوں گا. ٹھیک ہے، گناہ صغیرہ پر پھر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. یہ گناہ کبیرہ سے بچنا، یہ گناہ صغیرہ کا آٹومیٹکلی کفارہ بن جائے گا، گناہ صغیرہ کو اللہ چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، اچھا، گناہ کبیرہ میں اب تک کچھ گناہوں پر ہماری بات ہو چکی ہے، شرک پر ہماری بات ہوئی.
آقے والدین پر ہماری گفتگو ہوئی، اس کے بعد جھوٹ پر ہماری گفتگو ہوئی، غیبت پر ہم نے بات کی، اس کے بعد ہم نے گانا اور موسیقی اس پر ہماری دو نشستیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہماری جو آخری نشست تھی جس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ ہے شراب نوشی. صحیح ہے. اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں، بس اس حدیث سے میں اگلے ٹاپک پر جا رہا ہوں. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے متعلق اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی. ایک تو یہ کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہو، چھٹے امام نے اپنی وصیت میں بیان فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی نماز کو حقیر سمجھتا ہو، چھوڑتا نہ ہو، چھوڑنا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، چھوڑنا بہت دور کی بات ہے، جو کوئی حقیر سمجھتا ہو، ڈی ویلیو کرتا ہو، بلا وجہ تاخیر کرتا ہو، کا اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی، وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا. ٹھیک ہے. ایک اور دوسرا کون سی تھی؟ دوسری چیز کیا تھی کہ جس پر علیہ السلام کی شفاعت نہیں ہے؟ شراب نہیں ہے. جزاک اللہ. لا ینالو شفاعتی من شرب المسکر، فرمایا کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکتی جو کوئی بھی نشاور چیز لیتا ہے. صرف شراب نہیں، شراب تو ایک ہم نے طے کر دیا بالفرض، ٹھیک ہے، کہ شراب ایک چیز ہے جو انسان کے اندر نشہ پیدا کرتی ہے، لیکن اور بھی چیزیں بالفرض جو اس کے بھائی بہن ہیں، چرس، افیم، گانجا، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنی فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں جو نشہ انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک تو حرام ہیں، ٹھیک ہے، البتہ نجس نہیں ہے. نجس صرف اور صرف شراب ہے. نجس ہونے میں اور حرام ہونے میں فرق ہے. ٹھیک ہے. ایک شراب نجس بھی ہے، یعنی اگر بالفرض ہمارے لباس پر لگ گئی تو نماز سے پہلے اسے پاک بھی کرنا پڑے گا، اور حرام بھی ہے. اور لیکن یہ جو دوسری چیزیں بالفرض یہ جو میں نے بیان فرمایا، چرس، افیم، گانجا، یہ نجس نہیں ہے، لیکن البتہ جو ہے وہ حرام ضرور ہے. نجس کا ایک جو ہے وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ مولانا صاحب چرس تو حلال ہے. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا توضیح المسائل میں لکھا ہے. میں نے کہا توضیح میں کدھر لکھا ہے؟ کہا وہ جو نجاست کا چیپٹر ہے اس میں صرف شراب لکھا ہے، چرس تو نہیں اس میں. میں نے کہا نجاست اور ہے، حرام اور ہے. چرس جو ہے وہ نجس نہیں ہے، یعنی اگر آپ کے لباس پر لگ گئی بالفرض تو اب آپ کو لباس پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن جو ہے وہ حرام ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر جو ہے وہ بالفرض حلال چیز ہے، ہر وہ جو پاک چیز ہے اس کے ہم حلال بھی سمجھے. بالفرض مٹی حلال ہے، ہمارے لباس پر لگ گئی، اگر ہمارے کپڑے گرد آلود ہو گئے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا مٹی کھا سکتے ہیں؟ مٹی کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے. تو پاک ہونے میں اور حلال ہونے میں فرق ہے. بالکل ویسے ہی نجس ہونے میں اور حرام ہونے میں فرق پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، معصوم کی روایت ہے کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے اس تک بھی ہماری شفاعت نہیں پہنچنے والی، اور جو کوئی بھی نشاور چیز پیتا ہے، صرف شراب نہیں، جو کوئی بھی نشاور چیز لیتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچنے والی. ٹھیک ہے. اب اہل بیت علیہ السلام کی اگر شفاعت ہی نہیں ہے تو پھر انسان کے پاس بچتا کیا ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز بولیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج جس گناہ پر ہماری گفتگو ہوگی، یہ گناہ اب معاشرے کا جو ہے وہ حصہ بن چکا ہے، اور اسے انسان اہمیت نہیں دیتے، اور بڑے آرام سے اور بڑے سکون سے جو ہے وہ اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور وہ ہے قطع رحم. قطع رحم کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا. اس کا بالکل اپوزٹ ہے صلہ رحم، یعنی رشتہ داروں سے بات بنائے رکھنا، ان کی خبر گیری کرتے رہنا، انہیں پوچھتے رہنا، اسے کہتے ہیں صلہ رحم. جہاں صلہ رحم کے اتنے فوائد بتائے گئے، انشاءاللہ اگلی تقریر اگر اسی موضوع کے متصل رہی تو پھر صلہ رحمی کے حوالے سے بات ہوگی. تو جہاں صلہ رحمی کے اتنے فوائد ہیں کہ بالفرض رزق بڑھ جاتا ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہے، موت آسانی سے آ جاتی ہے، اور جنت جو ہے وہ بلند سے بلند ترین درجہ انسان حاصل کر لیتا ہے، یہ سارے کے سارے جہاں فوائد ہیں، قطع رحم بالکل اپوزٹ ہے. یعنی رزق بھی کم ہو جائے گا، عمر بھی کم ہو جائے گی، موت بھی جو ہے وہ بدترین ہوگی، جنت میں بھی نہیں جا سکے گا. یہ سارے کے سارے قطع رحم کے نقصانات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قطع رحم، اور آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے، اسی پر ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس سے پہلے کہ قطع رحم پر ہم بات کریں اور بیان فرمائیں کہ قطع رحم کی مذمت کیا ہے، ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، صلہ رحم واجب ہے یا مستحب ہے؟ پہلا سوال، واجب ہے. جزاکم اللہ. صلہ رحم کچھ رشتہ داروں کی نسبت واجب ہے، کچھ رشتہ داروں کی نسبت مستحب ہے. ابھی بیان کرتا ہوں. واجب کی حد کیا ہے صلہ رحم؟ کن رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے؟ یعنی اگر بالفرض ہم نے ان رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھا تو حرام ہے، گناہ ہے، گناہ نے کبیرہ ہے، بلکہ بڑا گناہ ہے. وہ رشتہ دار کون سے؟ اچھا، والدین اور بھائی بہن اور خون کے رشتہ دار تو بہت سارے ہو جائیں گے. دادا کا بھائی بھی ہمارا خون کا رشتہ دار ہے. ہاں، جزاکم اللہ. یہ ایک فارمولا ہے جو میں نے بیان کیا تھا خطبہ حمام کے ذیل میں، وہاں پر اگرچہ مختصراً گفتگو ہوئی تھی، اب جو ہے وہ تھوڑی تفصیلاً ہماری گفتگو ہوگی. جو فارمولا بھائی نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ جو میراث کا طبقہ ہے، جو افراد میراث پاتے ہیں،
جو ہماری وراثت پاتے ہیں، بالفرض ایک انسان مر گیا تو اب اس کی وراثت کس کس کو ملے گی؟ ٹھیک ہے، اس کے 3 طبقے ہیں کہ بالفرض اگر پہلے سٹیج میں دیکھو اگر کوئی زندہ ہے تو ان کو مل جائے گی، اگر بالفرض پہلے سٹیج میں کوئی زندہ نہیں ہے تو دوسرے طبقے پر جانا پڑے گا، دوسرے سٹیج میں دیکھو اگر اس میں کوئی زندہ ہے تو اسے مل جائے گی، دوسرے سٹیج میں بھی نہیں ہے تو پھر تیسرے سٹیج تک بات جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 3 طبقے ہیں ان سے جو ہے وہ صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ اب وہ کون کون ہے؟ اب یہ بتا دیں آپ جلدی جلدی، کون کون ہے؟ ایک ہو گیا والدین، ایک بیان فرمایا بھائی بہن، اور اولاد ہو گئی، اور والدین ماں باپ ہو گئے، اولاد اور بھائی بہن، یہ تو ہو گئے، اور کیا؟ اچھا، فادر کی طرف سے بھائی بہن اور مدر کی طرف سے بھائی بہن، تو یہ کون ہو جاتے رشتے میں؟ ہاں، باپ کی طرف سے جو ہے وہ بھائی بہن ہو گئے، ایک چچا اور ایک پھوپھی، ٹھیک ہے، اور والدہ کی طرف سے جو بھائی بہن ہے ایک ماموں ایک خالہ، ٹھیک ہے، تو ان سے بھی جو ہے وہ صلہ رحمی واجب ہے۔ نہ صرف ان سے، ان کی اولاد سے بھی صلہ رحمی واجب ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے کہلاتے ہیں فرسٹ کزن، ٹھیک ہے، جو ہمارے کزن کہلاتے ہیں ان سے بھی صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں بالفرض جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ہم یہ سمجھے کہ صرف ان کے اماں ابا سے رکھو، بچوں سے جو ہے وہ خیر ہے، نہیں، ان کے بچوں سے بھی صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ اور دو چیزیں رہ گئی، 2 گروہ رہ گئے۔ جس طریقے سے یہ آپ نے بیان فرمایا کہ چچا ماموں کی اولادیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بھائی بہن کی اولادیں، وہ کیا کہلائیں گی؟ بھتیجے بھانجے بھانجیاں جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہلائیں گے۔ اور ایک گروہ رہ گیا اجداد، اجداد میں کون آ جاتا ہے؟ دادا دادی نانا نانی، ٹھیک ہے، تو یہ وہ گروہ ہے جن سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ اب آپ گنتے جائیے، اپنے ذہن میں سوچتے رہیے کہ کہیں آپ نے جو ہے وہ ایسا تو نہیں کہ کسی سے تعلق توڑ کر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں پھر بیان کر دیتا ہوں۔ دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بھائی بہن، ان کی اولادیں یعنی بھتیجے بھانجیاں، ٹھیک ہے، پھر چچا ماموں خالہ پھپھی، ان کی اولادیں جو آپ کے فرسٹ کزن کہلاتے ہیں، ان سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک سے بھی تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ حرام کام ہو رہا ہے، قطع رحم کے آپ مرتکب ہو چکے ہیں اور گناہ کبیرہ کے سرزد جو ہے وہ آپ ہو چکے ہیں اور گناہ کبیرہ آپ انجام دے رہے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی فرد چھوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات ہو گئی کہ صلہ رحم کن سے کرنا ہے، جو میں نے آپ کو سامنے رشتہ دار بتا دیے۔ اب آئیے دوسرا سوال، صلہ رحم ان سے کرنا تو ہے، لیکن صلہ رحم کب کہلائے گا ان سے کرنا کہ ہاں بھائی میں صلہ رحم کر رہا ہوں؟ یہ کب کہلائے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو یہ کہ میں ہر جو ہے وہ مہینے آتا جاتا رہوں، ان سے ملتے رہوں۔ اچھا، ایک اور سوال رہ گیا، یہ سسرالی رشتہ دار جو ہیں ان سے صلہ رحم کرنا واجب ہے؟ سسرال سے، ہاں آواز نہیں آ رہی؟ ساس سسر سے نہیں، سسرالی رشتہ دار سے صلہ رحم کرنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو مجبوراً ان سے بنائے رکھنی پڑے گی اور گھر کی طرف سے جو پریشر آئے گا تو واجب ہو جائے گا گھر کی طرف سے، لیکن جو ہے وہ بذات خود اسلام کی طرف سے جو ہے وہ سسرالی رشتہ داروں سے جو ہے وہ صلہ رحم کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی کریں گے تو فوائد ملیں گے، ثواب ملے گا، لیکن واجب نہیں ہے، یعنی اگر بالفرض اگر نہیں کرتا کوئی گناہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بتائیے پتہ کیسے چلے گا صلہ رحم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں قطع رحم کا شکار ہو رہا ہوں؟ کیسے ہوگا یہ طے؟ کیسے طے ہوگا؟ یہ کون طے کرے گا؟ جزاک اللہ، معاشرہ طے کرے گا، سوسائٹی طے کرے گی، عرف طے کرے گا، ٹھیک ہے، جو لوگ ہیں وہ طے کریں گے کہ آپ کا ان سے تعلق بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بالفرض عرف اگر کہتا ہے کہ چچا سے اگر 6 مہینے بعد بھی بات کی جائے تو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ 6 مہینے بعد چچا ایک جو ہے وہ شادی میں مل گئے کسی، آپ نے ان سے سلام دعا کی، عرف نے دیکھا کہ ہاں بھائی یہ چچا سے اچھے طریقے سے سلام دعا کی ہے، ملا ہے، عرف کہے گا ٹھیک ہے، اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو یہ عرف نے طے کیا کہ اگر چچا سے 6 مہینے بعد بھی ملو اور اچھے طریقے سے ملو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض میں باپ سے 6 مہینے بعد ملوں، صحیح، اور ان سے تعلق جو ہے وہ بالفرض 6 مہینے تک میں نے رابطہ قائم ہی نہیں کیا، بالکل تعلق منقطع ہو گیا، اب عرف یہاں پر انگلی اٹھائے گا کہ حضور یہ چچا نہیں ہے، یہ ابا ہیں، اب یہاں پر جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ بنائے رکھنا پڑے گا، اب یہاں پر کم از کم 1 مہینے میں ان سے جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی۔ عرف جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ چچا کو اگر آپ نے واٹس ایپ پر ایک سلام کا میسج کر دیا تو ہو سکتا ہے صلہ رحمی ہو گئی، عرف یہ بتا دے گا، لیکن اگر بالفرض ابا کو صرف سلام کا میسج کر دیا تو ہو سکتا ہے عرف انگلی اٹھائے کہ نہیں بھائی ابا ہیں تو پھر ملنے جانا پڑے گا، ایک دفعہ جاؤ اور ان سے ملاقات کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر جگہ کا معاشرہ ہو سکتا ہے ملکوں کے اعتبار سے معاشرہ الگ الگ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پاکستان کا معاشرہ الگ ہے، ہندوستان کا معاشرہ، چلے یہ دونوں تو ایک ہی ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ بالفرض ایران عراق کا معاشرہ الگ ہو جاتا ہے، اور ہر جگہ کے جو ہے وہ معاشرے الگ ہوں گے، وہاں کا معاشرہ طے کرے گا کہ آپ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے رابطے میں ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عرف طے کرے گا
सोसाइटी तय करेगी। चचा से हो सकता है 6 महीने बाद 1 साल तक ताल्लुक चल जाए, भाई से हो सकता है 3-4 महीने चल जाए, एक गैदरिंग में मिले, भाई जो है वो दोनों साथ बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उर्फ कहेगा ठीक है ताल्लुक है, कोई मसला नहीं है। हाँ बिलफर्ज अगर एक महफिल में मिले, दोनों भाई एक दूसरे से अलग अलग होकर बैठे हुए, तो उर्फ उंगली उठाएगा कि नहीं भाई ये गलत है, ठीक है, तो ये उर्फ तय करेगा। इसी तरीके से माँ बाप की निस्बत, कई लोग होते हैं जो बिलफर्ज परदेश में आते हैं, खास यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की, परदेश में आ गए, माँ बाप को भूल गए, ठीक है, अब माँ बाप से बिलफर्ज बात हो रही है 4-4, 5-5 महीने बात, ठीक है, हो सकता है और जो है वो इश्काल करे कि नहीं भाई सिर्फ जो है वो पैसे भेजना वो कमाल नहीं है कि आपने जो है वो बिलफर्ज माँ बाप को $400 भेज दिए, $500 भेज दिए, हुजूर हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, नहीं भाई, ये सिला रहम में जो है वो हो सकता है काउंट ना हो, उनसे रब्ता करना पड़ेगा, हो सकता है महीने में उर्फ कहे 1 दफ़ा वीडियो कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये उर्फ तय करेगा, ये सोसाइटी तय करेगी कि आपका ताल्लुक बरकरार है या बरकरार नहीं है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो बात वाज़ेह हो गई। मैंने आपको बता दिया सिला रहमी किन रिश्तेदारों से वाजिब है, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, भाई बहन की औलादे जिन्हें भांजी भतीजे कहते हैं, इसके अलावा खाला फुप्पी मामू और चचा और इनकी औलादे जो आपके फर्स्ट कज़न कहलाते हैं, इनसे सिला रहमी करना वाजिब है। अब आप खुद जो है वो तय कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है इनमें से किसी एक से भी ताल्लुक टूटा हुआ है, अगर एक से भी ताल्लुक टूटा हुआ है तो फिर आप समझ जाइए कि आप कतई रहम के मुर्तकिब हो गए और आपसे गुनाह कबीरा सरजद हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, एक किन से वाजिब है और ये कौन तय करेगा कि सिला रहमी हो रही है या नहीं हो रही, ये उर्फ तय करेगा, माशरा तय करेगा, सोसाइटी तय करेगी, वो बताएगी आपको, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो मैंने बात बयान की कि ताल्लुक में रहना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा ताल्लुक में रहना चाहिए, ठीक है, इसकी भी रिवायत में मजम्मत आई है। बिलफर्ज एक जो है वो ऐसा केस था कि एक जो है वो बेटी थी, वो अपने रोज़ाना जो है वो बच्चे अपने माँ बाप के घर पर छोड़ कर चली जाती थी, ठीक है, वो खुद जॉब कर रही है, बच्चे जो है वो माँ बाप के घर पर छोड़ कर जा रही है, ठीक है। अब जो है वो बिलफर्ज माँ बाप के घर पर छोड़ कर जा रही है तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी माँ बाप पर तो नहीं आएगी, बिलफर्ज घर में जो है वो उसकी भाई की बीवी है, ठीक है, जो उसकी भाभी कहलाती है, उस पर जिम्मेदारी आएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरीके से एक दूसरे पर जैसे हम कहते हैं पड़ जाना, इसकी भी रिवायत में मजम्मत आई है, ठीक है। दूरियाँ जो है वो इस हद तक पैदा करनी चाहिए इंसान को कि मोहब्बत बरकरार रहे। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा करीबियाँ भी जो है वो इंसान में झगड़े पैदा कर देती है, इख्तिलाफ पैदा करती है, बच्चों की वजह से झगड़े हो गए बड़ों में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो हमें माशरे में मिलता है। इसी तरीके से ये बात देखने में मिलती है आयादत के वक्त, मरीज़ के वक्त आयादत के लिए जाते हैं, 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, 3-3 घंटे बैठे हुए, मजम्मत की शरीयत है, नहीं हुजूर, यानी कितने वक्त में आयादत हो जाती है, आप गए, मरीज़ ने आपका चेहरा देखा, आपने एक दूसरे को देख लिया, आयादत हो गई, ख़त्म बात, सही है। अब आप गए, सलाम दुआ की, हाल अहवाल पूछा, उसको थोड़ी दुआएं दी, उससे दुआएं ली, आप आ गए, हो गई आयादत। लेकिन बाज़ लोग होते हैं 3-4 घंटे बैठ जाए, हाँ भाई एलोपैथिक की दवाई ले रहे हैं, होम्योपैथिक की ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, और जो है वो लंबी तफसील जो है वो चली जा रही है, ठीक है, तो 3-4 घंटे निकल गए, तो इसकी भी जो है वो मजम्मत आई। एक दफ़ा सलवात पढ़े मिलकर बावा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ठीक है। तो ये उर्फ तय करेगा, लेकिन जो है वो सिला रहमी का मतलब ये भी नहीं है कि रिश्तेदारों पर पड़ जाए जाकर, ठीक है, ये भी मतलब नहीं, ये जो है वो एक बात मैंने क्लियर कर दी। अच्छा, कम से कम सिला रहमी की क्या हद है? कम से कम, जैसे हम कहते हैं लीस्ट, एटलीस्ट ये तो होना चाहिए भाई, जज़ाकल्लाह, सलाम दुआ, ठीक है, ये रिवायत में है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखो, कम से कम सलाम दुआ की हद तक तो हो, भले मिलने ना जाओ, एक व्हाट्सअप आज तक कल का ज़माना है, चलो आपने मैसेज कर दिया एक सलाम का, ठीक है, एक ग्रुप बनाया हुआ है फैमिली का, उसमें आपने जो है वो हाल अहवाल पूछ लिया सबका, काफ़ी है सिला रहम, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, ऐसे रिश्तेदार ना हो कि माशरा जो है फिर कहें कि नहीं भाई व्हाट्सअप पर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वो हमें माशरे के एतबार से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब आइए कता रहमी की जो है वो हवाले से बात हो जाए, इसकी मजम्मत में मैं 2-3 चीज़ें बयान कर दूं आपके सामने, ताकि ये गुनाह के हवाले से जो है वो आपके जहन में बातें रहें, और इंसान जितना हो सके, जितना क्या हो सके, बल्कि हत्तल इम्कान और जो है वो ज़रूरी है कि इससे, इस गुनाह से जो है वो बचा जाए। अच्छा, एक तो ये चौथे इमाम की हदीस मैंने खुतबा हम्मा में बयान की थी, वो मैं दोबारा जो है वो तकरार कर देता हूँ। चौथे इमाम ने वसीयत की है 5वें इमाम को, दोनों मासूम हैं, दोनों इमाम हैं। चौथे इमाम वसीयत फरमा रहे हैं अपने बेटे से, और कहा कि बेटा खमसुन ला तुसाहिबकुम, बेटा 5 लोग ऐसे हैं जिनसे जो है वो दोस्ती नहीं रखना, उनसे मेल जोल नहीं, सही है, उनसे दूर रहो। वला तुहादिसकुम, दोस्ती छोड़ो, उनसे बात भी नहीं करना, सही है, उनसे गुफ्तगू तक मत करो। अच्छा, बात तक ना करो, उससे बढ़कर मरहला वला तुराफिकहुम फित तरीक, खबरदार उनके साथ सफ़र भी ना करना। एक ही मरहला होता है कि दोस्ती है, मासूम ने ये भी मना फरमाया, दोस्ती भी ना रखो। फिर एक है कि चलो दोस्ती नहीं है तो कभी कभार बातचीत हो गई, का नहीं बातचीत भी नहीं करो। उसके बाद मरहला आता है सफ़र, कभी कभार एक जो है वो हम मिल गए एक सफ़र में तो साथ सफ़र कर लिया, का नहीं सफ़र भी नहीं करो, ठीक है। अच्छा, अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे मिलना जुलना हराम है, नहीं, हराम नहीं है, ये गुनाह की मजम्मत को समझाने के लिए कि गुनाह इतना बड़ा है, ये गुनाह इतने बड़े कि इनसे जो है वो मेल जोल नहीं रखना। वो 5 अफराद कौन कौन से? इमाम ने फरमाया फाजिर, गुनाहगार, सही है, जो
گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے میں دریغ نہیں کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے، امام نے فرمایا اس سے دوستی نہیں کرنا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا اگر اس سے دوستی رکھو گے یہ تمہیں اپنے جیسا بنا دے گا. ٹھیک ہے، اس کی گیدرنگ میں رہو گے تم اس کے جیسے ہو جاؤ گے. کئی لوگ ہوتے ہیں بالفرض شراب کی عادت نہیں ہے خدا نہ خواستہ، لیکن جو ہے وہ ایسے دوست مل گئے، ایسی گیدرنگ مل گئی، لگ گئے اس نشے میں. ٹھیک ہے، ایسے کئی آپ کو مثالیں مل جائیں گی. اسی طریقے سے دوسری معصوم نے فرمائی جس سے دوستی رکھنے کا منع کیا، کہا کذاب، جھوٹے سے، بہت زیادہ جو جھوٹ بولتا ہے اس سے دوستی مت رکھنا. کیوں؟ کہا کہ یہ جھوٹا جو ہے نا سراب کی مانند ہے. سراب کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ سراب کسے کہا جاتا ہے؟ جون جولائی کی اگر گرمی دیکھی ہو اور تپتا ہوا جو ہے وہ صحرا ہو، اس میں جو ریت کے ذرے ہوتے ہیں وہ پانی کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، دور سے نظر آتا ہے پانی ہے، لیکن قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو امام نے فرمایا جھوٹا شخص ایسا ہی ہے، تمہیں قریب دور کر کے بتائے گا، دور قریب کر کے بتائے گا. ٹھیک ہے، جو دوست ہے اس کو دشمن بتائے گا، جو دشمن ہے اس کو دوست بتائے گا. ٹھیک ہے، حقیقت میں ایسا ہوگا نہیں، لہذا جھوٹے سے جو ہے وہ کبھی دوستی مت رکھنا. تیسرا امام نے فرمایا کہ احمق سے، بے وقوف سے دوستی مت رکھنا. کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ احمق جو ہوگا، بے وقوف ہوگا، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا، کیونکہ تمہارا دوست ہے وہ فائدہ پہنچانا چاہے گا، لیکن چونکہ احمق ہے تمہیں نقصان پہنچا دے گا. اس کی ایک مثال دی تھی میں نے آپ کے سامنے. بالفرض آپ کہیں پر آرام کر رہے ہیں، آپ کے چہرے پر آ کر مکھی بیٹھی، دوست ہے، اس نے دیکھا کہ مکھی بیٹھی ہوئی یار بیچارے کو تنگ کر رہی، اس نے ڈنڈا اٹھایا اور سر پہ مار دیا. ٹھیک ہے، اب یہ چاہ رہا تھا کہ فائدہ پہنچے، کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو، لیکن نقصان پہنچا دیا. ٹھیک ہے، سر پھاڑ دیا آپ کا. تو امام نے فرمایا احمق سے دوستی نہیں کرنا. چوتھا فرمایا بخیل، کنجوس سے دوستی مت کرنا. کیوں؟ فرمایا کیونکہ ضرورت پڑنے پر یہ تمہیں ایک لقمہ بھی بیچے گا، ایک نوالا بھی بیچے گا، تمہیں چھوڑے گا نہیں ایسے ہی، مجبوری کا تمہاری فائدہ اٹھائے گا، جو بخیل ہوگا، صحیح، جو کنجوس ہوگا. اور پانچواں امام نے فرمایا قاطع الرحم، قطع رحم کرنے والا. امام نے فرمایا خبردار، قاطع رحم، جو تعلق رشتہ دار سے توڑ کر رکھا ہوا ہے جس نے، خبردار اس کے ساتھ میل جول مت رکھنا، ان سے بات بھی مت کرنا، ان کے ساتھ سفر بھی مت کرنا. کیوں مولا؟ امام نے فرمایا فَإِنِّي وَجَدْتُ فِي الْقُرْآنِ مَلْعُونًا ثَلَاثَةَ مَوَاضِعَ، فرمایا کیونکہ میں نے خدا کی کتاب میں اسے 3 جگہ ملعون پایا ہے، 3 جگہ میں نے اس پر لعنت دیکھی قاطع رحم پر، لہذا خبردار اس سے دوستی مت رکھنا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا، ایک سوال آپ سے، اگر بالفرض بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے، رشتہ دار نے ہم سے تعلق قطع کیا ہوا ہے، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ رشتہ دار تعلق توڑ کر بیٹھ گئے، بالفرض چچا ہے، کسی بات پر جو ہے وہ ابا سے جھگڑا ہو گیا، ہم سے بھی بات نہیں کر رہے، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم ان سے تعلق قطع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہاں جزاک اللہ. تعلق قطع کرنے کی اجازت یہاں پر بھی نہیں ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے جو میں نے سرنامہ کلام میں فرمائی، رسول اللہ نے کہا لا تقطع رحمن و ان قطعت کا، خبردار جنہوں نے تم سے تعلق قطع کیا ہوا ہے ان سے بھی تعلق قطع مت کرنا. ایسا نہیں ہے یہ تم کہہ کر بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے تعلق توڑا ہوا ہے اس لیے ہم جو ہے وہ پیچھے ہٹے ہوئے، نہیں، تمہیں آگے بڑھنا پڑے گا، تمہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. البتہ ایک جو ہے وہ اس میں گنجائش نکل آتی ہے، بالفرض اگر کسی انسان کو پتہ ہو کہ وہاں پر جانا یا ان سے ملاقات کرنا میری توہین کا سبب بنے گا، بالفرض گھر سے نکال دیں گے مجھے، یا بالفرض جو ہے وہ مجھے جواب ہی نہیں دیں گے، مختلف طریقوں سے توہین کر دیں گے، تذلیل کریں گے، گالیاں دیں گے، تو پھر جو ہے وہ پھر یہاں پر صلہ رحمی واجب نہیں رہتی. لیکن اگر بالفرض پتہ ہو کہ اب نہیں ایسا تو سامنے والا رشتہ دار ہے نہیں، سلام دعا جو ہے وہ اگر کرنے جاؤں گا تو ملے گا تو صحیح، تو پھر جو ہے وہ یہاں پر تعلق قطع کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، بلکہ روایت میں ہے کہ 2 قدم، یعنی جو انسان قدم اٹھاتا ہے 2 قدم ایسے ہیں جو پروردگار عالم کو بڑے پسند ہے. 2 قدم، ایک وہ قدم جو انسان جہاد کی خاطر پروردگار عالم کی راہ میں جو جہاد کیا جاتا ہے اس کی خاطر اٹھائے، اور دوسرا ایسے رشتہ دار سے ملنے کے لیے جائے جس نے تعلق توڑا ہوا ہو، اس سے ملنے کے لیے جائے، تو یہ قدم پروردگار عالم کو بڑا پسند ہے. اچھا، اب 2-3 روایتیں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی نشست میں اس حوالے سے بات ہوگی. فرمایا ثلاث خصال لا يموت صاحبهن ابدا حتى يرى وبالهن، 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس انسان نے دنیا میں انجام دے دیے تو پروردگار عالم قیامت تک کا ویٹ نہیں کرتا، قیامت تک کا انتظار کرے گا ہی نہیں، اسی دنیا میں پکڑو اسے، اسی دنیا میں عذاب دو، اسی دنیا میں سزا دو، کوئی نہ کوئی عذاب دے دے گا. بالفرض عمر کم کر دی، اسے مار دیا، یا اس کو جو ہے وہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا کوئی اور چیز ہو گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. 3 ایسے گناہ ہیں جس پر پروردگار عالم انتظار کرتا ہی نہیں قیامت تک کا کہ قیامت آئے گی پھر اس کو دیکھیں گے قیامت کے میدان میں پکڑا جائے گا، نہیں، اسی دنیا میں پکڑو. وہ 3 گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا البغیو، ایک تو وہ جس نے لوگوں پر ظلم کیا، وہ جو لوگوں پر ظلم کرے گا کسی بھی لحاظ سے، لوگوں پر ظلم کیا، اس کے ساتھ فراڈ کر لیا، دھوکہ کر لیا، یا اس کی جو ہے وہ بالفرض دل آزاری کی، کسی اعتبار سے بھی ظلم کیا ہے، اسی دنیا میں دیکھے گا، اس دنیا میں اس کو جو ہے وہ اس کا پھل چکنا ہے. دوسرا وہ قطیعۃ الرحم،
فرمایا کہ قاطع رحم، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا بھول جائے کہ قیامت میں جو ہے وہ عذاب ملے گا، صرف نہیں، قیامت میں تو ملے گا، جو مختلف روایت لا يدخل الجنت کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، وہ ساری چیزیں الگ ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو بھگتنا پڑے گا جو قاطع رحم ہوگا، قیامت تک کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا جھوٹی قسمیں کھانے والا، والیمین القاذبۃ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جھوٹی قسم کی بات بات پر جو ہے وہ عادت ہوتی ہے، اللہ کی قسم ایسا ہو گیا، نہیں بھائی، جھوٹی قسم جو کھاتا ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا وہ اسی دنیا میں جو ہے وہ اپنے عذاب کو دیکھے گا۔ تو یہ 3 گناہ وہ ہو گئے کہ جن کا پروردگار عالم جو ہے وہ ویٹ نہیں کرتا قیامت کا۔ ایک اور روایت، صدقے کی کتنی فضیلت ہے؟ صدقہ 70 بلائیں ٹال دیتا ہے، یا جو ہے وہ موت جیسی مصیبت کو بھی جو ہے وہ صدقہ دور کر دیتا ہے، یا جو ہے وہ اس میں کئی جو ہے وہ کئی دوائیں جو ہے وہ صدقہ رکھتا ہے، کئی بیماریوں سے جو ہے وہ چھٹکارا دلا دیتا ہے، کئی روایتیں صدقے کے حوالے سے۔ لیکن عجیب روایت ہے، لا صدقۃ وذو رحم محتاج، اس کا صدقہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے رشتہ دار میں کوئی محتاج ہو۔ انسان بعض اوقات باہر صدقہ دے رہا ہوتا ہے، باہر جو ہے وہ مدد کر رہا ہوتا ہے، لیکن رشتہ داروں میں جو ہے وہ محتاج موجود ہے۔ ذی رحم یعنی خونی رشتہ داروں میں ایک بندہ موجود ہے جس کو ضرورت ہے، باہر صدقہ دے گا، اللہ نے کہا صدقہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوا آپ کا، ٹھیک ہے، شمار ہی نہیں ہوگا آپ کا صدقہ، کاؤنٹ اسی وقت ہوگا پہلے اس کی مدد کرو، یہ جب سیر ہو جائے گا، جب یہ جو ہے وہ بے نیاز ہو جائے گا، جب اس کی مدد آپ نے کر دی اس کے بعد صدقہ دیں گے تو کاؤنٹ ہوگا، ورنہ جو ہے وہ یہ کاؤنٹ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے، اتنی بڑی روایت ہے۔ اچھا، ایک اور روایت، آخری روایت جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں بات ہوگی۔ 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمائے ان اللہ عز وجل امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، فرمایا اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں کے ساتھ ملا کر رکھا ہے۔ بڑی توجہ سے یہ روایت سنیے گا، بڑی خوبصورت روایت ہے، کہ 3 چیزوں کو اللہ نے 3 چیزوں کے ساتھ ملا کر رکھا ہے، دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہے، یعنی اگر بالفرض ان میں سے ایک نہ ہو تو دوسری چیز ادھوری ہے۔ جیسے بالفرض سورج کے بغیر دن ادھورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک سورج نہیں نکلے گا دن نہیں آئے گا، تو یہ جس طریقے سے سورج نہیں نکلتا دن نہیں آتا، ان میں سے بھی اگر ایک چیز کی کمی ہو تو دوسری چیز پوری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں کے ساتھ ملا کر رکھا ہے۔ پھر معصوم نے فرمایا کہ امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ٹھیک ہے، جہاں نماز کا حکم دیا وہیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں زکوٰۃ سے مراد اب جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ جو ہے وہ بالفرض جو اہل سنت کے یہاں پر فارمولہ ہے، نہیں، بلکہ جو ہے وہ ہمارے ہاں اس سے مالی واجبات جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، بالفرض جو بھی انسان کے مالی واجبات ہیں، تو نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ حکم ہے۔ معصوم نے فرمایا فمن صلی ولم یزکِ، فرمایا جس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ نہیں دی فلم لم یقبل منہ الصلاۃ، تو اللہ اس کی نماز قبول کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہے آٹومیٹکلی۔ وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے اپنے شکر کا بھی حکم دیا ہے، والدین کے شکر کا بھی حکم دیا ہے۔ فمن لم یشکر والدیہ لم یشکر اللہ، جس نے والدین کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا، لاکھ سجدہ شکر کرتا رہے والدین کا شکریہ ادا نہیں کر رہا تو اللہ کا شکر کاؤنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر معصوم نے آخر میں فرمایا وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلْهِ الرَّحْمِ، فرمایا اللہ نے تقوی اور صلہ رحم کا ایک ساتھ حکم دیا ہے کہ تقوی بھی اختیار کرو اور صلہ رحم بھی کرو، اپنے رشتہ داروں سے بنائے رکھو۔ فرمایا فمن لم یصل رحمہ، فرمایا جو اپنے رشتہ داروں سے جوڑے نہیں رکھتا ہے، بنائے نہیں رکھتا ہے، لم یتق اللہ، اس نے پروردگار عالم کا تقوی اختیار نہیں کیا۔ یعنی آسان الفاظ میں کہوں 110 صفتیں تھی خطبہ حمام میں، اگر آپ کو یاد ہو 110 میں سے ایک صفت تھی صلہ رحم کی کہ اپنے رشتہ داروں سے بنائے رکھے گا۔ یعنی اگر ایک بندہ 109 صفتیں اپنا رہا ہے لیکن ایک اپنا نہیں رہا ہے صلہ رحم کی، تو معصوم نے کہہ دیا لم یتق اللہ، اس نے تقوی اختیار ہی نہیں کیا ہے، اس کا تقوی کام کا ہی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر تقوی اختیار نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال قبول کرتا ہے متقی سے، یعنی ایک صلہ رحم نہیں ہو رہا تو تقوی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہے، اعمال قبول نہیں ہے تو رکھا گیا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہیں پر جو ہے وہ اس موضوع کو روکتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی گفتگو میں اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوہین وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شیء محیط انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم والصلاة والسلام على محمد النبی الرحمت سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوسیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسى ابن جعفر القاسم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من عترة بررة المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم